بات کرتے ہیں موسم کی تو شہر میں بارش کے بعد درجہ حرارت میں کمی لیکن حبس کا راج برقرار ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب 81% ریکارڈ کیا گیا جبکہ کم سے کم درجہ حرارت 27 جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات نے 15 سے 20 ستمبر تک تیز بارشوں کا عندیہ بھی دے دیا۔ موسم کے بارے میں مزید احوال جانیں گے حمزہ خورشید سے۔ جی حمزہ۔ ہاں جی بالکل، میں اس کو موجود ہوں ایبٹ روڈ پر، اور شہر لاہور میں بارش کے بعد جو درجہ حرارت ہے اس میں کمی تو دیکھنے میں آئی، لیکن ابھی بھی جو حبس کا راج ہے وہ برقرار ہے۔ اگر میں موجودہ درجہ حرارت کی بات کروں تو موجودہ درجہ حرارت 29 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ کم سے کم درجہ حرارت 27 ڈگری سینٹی گریڈ اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ آج پورا دن جو ہے وہ بادل اور سورج کی آنکھ مچولی جاری رہی، جبکہ تقریباً شام سے کچھ پہر پہلے جو ہے وہ شہر کے مختلف علاقوں میں تیز بارش ہوئی، جس میں کنال روڈ، دھرمپورہ، اقبال ٹاؤن، کلمہ چوک، جنرل ہسپتال والے علاقے جو ہیں وہ شامل ہیں۔ جبکہ محکمہ موسمیات کا یہ بھی کہنا ہے کہ 15 سے 20 ستمبر تک تیز بارشوں کا خدشہ ہے، کیونکہ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ 15 ستمبر کو جو ہے ملک کے بالائی حصوں میں جو مونسون کی ہوائیں ہیں وہ داخل ہوں گی، جس سے ملک کے دوسرے حصوں میں بھی جو ہے وہ تیز بارشوں کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ جبکہ محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اگر تیز بارش کی صورتحال دیکھنے میں سامنے آتی ہے اور کوئی نکاسیاب کا معاملہ کھڑا ہوتا ہے تو شہری جو ہیں وہ جتنی بھی بجلی کے اشیاء ہیں اس سے ذرا احتیاط برتیں اور اس سے دوری بنا کر رکھیں۔ خاص طور پر بچوں کو ہدایت کریں کہ وہ جتنے بھی جو الیکٹرانکس کے معاملات ہیں جیسے کہ کھمبا ہے یا پھر کوئی بجلی کی تار ہے اس سے جتنی دوری ہو سکے اتنی بنا کر رکھیں تاکہ کسی بھی قسم کا حادثہ جو ہے وہ پیش نہ آ سکے۔ ٹھیک ہے حمزہ، بہت شکریہ۔ موسم کے ٹمپریچر کے بعد سیاسی ٹمپریچر کی بات کریں اور آپ کو بتائیں کہ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کی زیر صدارت پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بلاول ہاؤس میں شروع ہو گیا ہے۔ ملک کی مجموعی سیاسی اور معاشی صورتحال اور عام انتخابات کے حوالے سے تجاویز پر غور کیا جائے گا۔ اسی پر اب مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد یاسین سے۔ جی یاسین۔ جی پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس اس وقت بلاول ہاؤس میں جاری ہے، جس کی صدارت پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کے صدر آصف علی زرداری اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کر رہے ہیں۔ اس اجلاس میں سی ای سی کے ممبران کے علاوہ کچھ خاص خصوصی مدعوون کو بھی یہاں بلایا گیا ہے جو اس وقت اجلاس میں شریک ہیں۔ اجلاس کے دوران ملک کی مجموعی سیاسی اور معاشی صورتحال کے علاوہ ملک میں 90 روز میں الیکشن کرانے کے حوالے سے جو تجاویز دی جاری ہیں ان پر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری باہمی مشاورت سے ایک حتمی فیصلہ کریں گے۔ اجلاس کے فوری بعد ایک پریس بریفنگ بھی ہوگی۔ تو ہم ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اگر یہ اجلاس طوالت اختیار کر گیا تو یہ اجلاس کل پر بھی جا سکتا ہے، اور اگر یہ اجلاس کل پر جاتا ہے تو پھر پریس بریفنگ بھی کل ہی ہوگی۔ تو ہم اس اجلاس میں ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ اجلاس کب تک جاری رہے گا۔ ذرائع یہی بتا رہے ہیں کہ تقریباً 8 بجے تک یہ اجلاس جاری رہ سکتا ہے، اور 8 بجے کے بعد اگر یہ طوالت اختیار کرتا ہے تو یہ اگلے روز پر چلا جائے گا۔ جو اجلاس میں جو سی ای سی ممبران شرکت کر رہے ہیں ان میں اورنگزیب برقی ہے، قمر زمان کہرا ہے، نیر بخاری ہیں، تاج حیدر ہیں، اس کے علاوہ فیصل کریم کنڈی ہیں، تسنیم قریشی ہیں، شیری رحمان ہے، رضا ربانی ہے، اور اس کے علاوہ سمینہ خالد گھرکی کے علاوہ بیلم سنین، سیف اللہ انور، سیف اللہ سلیم مانڈوی والا، ہمایوں خان، بیرسٹر مسعود، اس کے علاوہ شازیہ مری اور شرجیل میمن بھی اس میں شریک ہیں۔ واضح ہے کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ ابھی لاہور میں ہی 4 روز قیام کریں گے، اور اس اجلاس کے بعد بھی وہ جہاں لاہور میں بلاول ہاؤس میں مختلف سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیں گے، اور ان سے مختلف پارٹی رہنما بھی آ کر بلاول ہاؤس میں ملاقات کرتے رہیں گے۔ جبکہ بلاول ہاؤس جو ہے وہ چونکہ کراچی سے رابطہ مہم کے سلسلے میں وہاں سے نکلے ہیں، اور وہ مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے ملتان سے بزریہ سڑک یہاں لاہور پہنچے ہیں، اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اگر 4 روز کے بعد وہ جب یہاں سے نکلیں گے امکان ہے کہ وہ اسلام آباد بزریہ روڈ ہی جائیں گے۔ اور اس وقت بلاول بھٹو زرداری جو 4 روز یہاں قیام کریں گے لاہور میں، اس میں وہ مختلف جو ناراض اراکین جو پارٹی رہنما اور کارکن ان کے گھروں میں بھی ان کے جانے کا امکان ہے، اور ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کچھ شمولیتیں بھی ہیں جو آصف زرداری یا بلاول بھٹو کی موجودگی میں ہوں گی۔
اور اس اجلاس میں چونکہ اہم ترین فیصلے ہونے جا رہے ہیں اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ آج جو فیصلے ہوں گے انہیں یقینی طور پر میڈیا سے شیئر کیا جائے گا اور اس کے بعد پیپلز پارٹی جو ہے اس پر جو ان کے اراکین ہیں وہ اس پہ عمل درآمد کریں گے. اور اس میں ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو اس وقت اجلاس ہے وہ عین امکان ہے کہ وہ اس میں یہ بھی فیصلہ کیا جائے کہ وہ جارحانہ انداز میں. ٹھیک ہے، محمد یاسین اس حوالے سے اجلاس کا حوال بتا رہے تھے. اہم فیصلوں کی توقع کی جا رہی ہے. یاسین آپ کا شکریہ. پہلے بھی کہا تھا 90 روز میں انتخابات نہیں ہوں گے. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما منظور وساں کی میڈیا سے گفتگو. کہتے ہیں الیکشن نومبر میں نہیں فروری میں ہوں گے. نون لیگ میں ہو یا پیپلز پارٹی، ہم سیاسی لوگ ہیں. حلقہ بندیوں کی وجہ سے کم وقت میں، اس لیے 90 دن میں انتخابات نہیں ہوں گے. پیپلز پارٹی کے آئندہ حکومت کے امکانات ہیں مگر مقابلہ سخت ہے. میں نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ بھئی 3 ماہ میں نہیں ہوں گے، ایکسٹینڈیبل ہوں گے، لیکن ابھی مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ نومبر میں تو نہیں ہوں گے لیکن فروری میں ہوں گے. فروری تو نون لیگ بھی کہہ رہی ہے. تو بھئی نون لیگ اور ہم میں کوئی کیا سیاسی لوگ ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں. اجلاس میں یہ نہیں کہہ سکتے، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی. چیئرمین بلاول صاحب کہتے ہیں 90 روز میں انتخاب ہونے چاہیے جو آئین میں لکھا ہے. ہونا چاہیے لیکن 90 دن میں نہیں ہوں گے. تو سر آئندہ حکومت دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے؟ امکانات ہیں، مقابلہ سخت ہے. سر آپ کہہ رہے ہوں لیکن نہیں ہوں گے، یہ نہیں ہوں گے کس وجہ کی بنیاد؟ اس وجہ سے کہ ٹائم تھوڑا ہے، ڈیلیمیٹیشن شروع ہو. خبر یہ ہے کہ جوڈیشل مجسٹریٹ نے پولیس اہلکاروں سے جھگڑے کے مقدمے میں کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی بریت کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا. مسلم لیگ نون کے رہنما کہتے ہیں کہ مجھ پر بے بنیاد مقدمات بنائے گئے. عدالت سے انصاف کی امید ہے. جوڈیشل مجسٹریٹ بلال منیر وڑائچ نے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے خلاف پولیس اہلکاروں سے الجھنے اور اشتعال انگیز تقاریر کے مقدمے کی سماعت کی. عدالت نے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی بریت کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا. عدالت پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو میں لیگی رہنما نے کہا کہ مجھ پر بے بنیاد مقدمے بنائے گئے. عدالت سے انصاف کی توقع ہے. کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کا کہنا تھا کہ نواز شریف ہی ملک کی قسمت بدل سکتے ہیں. آئین کے مطابق 90 روز میں الیکشن ہونے چاہیے. ساری جماعتیں یہ کہتی ہیں کہ یہ 90 دن کے اندر الیکشن ہو. میں خود بھی اس رائے کا حامی ہوں کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہو. کیئر ٹیکر حکومتیں ریاست نہیں چلا سکتی ہوتی، وہ صرف الیکشن کے لیے آتی ہیں اور الیکشن کروا کے فری اینڈ فیئر الیکشن کروا کے چلی جاتی ہیں. میں اتفاق کرتا ہوں کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے. لیگی رہنما نے ایک مرتبہ پھر 9 مئی کو دفاعی اداروں پر حملوں اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کی شدید مذمت کی. آئین و قانون کی بالادستی اور انسانی حقوق کا تحفظ. لاہور بار ایسوسی ایشن کے ماتحت عدالتوں میں ہڑتال جاری. وکلا کیسز کے سلسلے میں عدالتوں میں پیش نہ ہوئے. دور دراز سے آئے سائلین کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. ابو بکر طارق کی رپورٹ. آئین اور قانون کی بالادستی اور انسانی حقوق کے تحفظ کا معاملہ. لاہور بار ایسوسی ایشن کی ماتحت عدالتوں میں ہڑتال. وکلا مقدمات کے سلسلے میں عدالتوں میں پیش نہ ہوئے. وکلا کی ہڑتال کے باعث دور دراز سے آئے سائلین کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. سائلین نے کہا ہے کہ مہینوں تھانوں کے چکر لگانے کے بعد کیس عدالتوں میں آتا ہے تو آئے روز ہڑتالوں کی وجہ سے کیس برسوں زیر التوا رہتا ہے. سال سے زائد ہو گیا یہاں عدالتوں میں کوئی سنوائی نہیں ہوتی. آئے دن ہڑتال ہوتی ہے. ہڑتال ہیومن رائٹس کے بذات خود خلاف ہے. جو ہڑتال کے متاثرین ہیں وہ بھی ہیومن ہیں، ہم بھی انسان ہیں، ہمارے ساتھ کوئی کارروائی نہیں ہوتی ہے. وکلا کا کہنا ہے کہ آئین اور قانون کی بالادستی کے آڑے آنے والوں کو جواب دینا ہوگا. وکلا اب باہر نکلنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اور ہڑتال وغیرہ کر رہے ہیں، جو اس کا انشاءاللہ اچھا ہی رزلٹ نکلے گا. وکلا انشاءاللہ مایوس نہیں کریں گے. قانون کی بالادستی ہم قائم کرا کے ہی رہیں گے. وکلا کا مزید کہنا تھا کہ آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی تو انسانی حقوق پر عمل درآمد کروایا جا سکے گا. کیمرامین ذیشان زاہد کے ساتھ ابو بکر طارق، لاہور نیوز. خبر یہ ہے کہ ڈینگی مارو دوا کی خریداری میں عالمی ادارے صحت کا بہانہ بنا کر مبینہ کرپشن کے الزام کا معاملہ. شہری نے محکمہ صحت پنجاب کے خلاف اینٹی کرپشن میں درخواست جمع کروا دی ہے. اینٹی کرپشن حکام نے معاملے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا. عالمی ادارے صحت کی اسٹیمپ والی ادویات کی قیمت 96 کروڑ ہے. درخواست گزار کا یہ موقف ہے. تفصیلات کیا ہیں جانتے ہیں سجاد حسین سے. جی سجاد.
जी बिल्कुल, डेंगू मार दवाई की खरीदारी में आलमी अदारा सेहत का बहाना बनाकर मुबैना करप्शन का इल्जाम सामने आया है और शहरी ने महकमा सेहत पंजाब के खिलाफ एंटी करप्शन में दरखास्त जमा करवा दी है। एंटी करप्शन हुकाम ने मामले की तहकीकात का आगाज कर दिया है। आलमी अदारा सेहत की स्टैंप वाली अद्वियात की कीमत जो है वो 96 करोड़ है। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि आलमी अदारा सेहत की हदायत पर बनी अद्वियात की कीमत जो है वो 16 करोड़ पे बन रही है, जबकि महकमा सेहत पंजाब ने 80 करोड़ महंगी अद्वियात की खरीदारी की है। महकमा सेहत पंजाब कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। दरखास्त गुजार का कहना है कि महकमा सेहत गुज़श्ता 5 साल से एक ही मालिक की कंपनी को ठेके दे रहा है। निजी कंपनी महकमा सेहत को जायद कीमतों पर अद्वियात फरोख्त कर रही है। सिंध, बलोचिस्तान, KPK में भी बेशतर ठेके इसी कंपनी के पास हैं। मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि आलमी अदारा सेहत की स्टैंप का बहाना बनाकर एक कंपनी को फायदा और करप्शन की जा रही है। महकमा सेहत कंपनी को 50 करोड़ जायद अदा करके अब तक भारी नुकसान जो है वो पहुंचा चुका है। आलमी अदारा सेहत की मंजूर शुदा अद्वियात खरीदने का हुक्म वफाक का है। DG पंजाब हेल्थ डॉक्टर इलियास गोंदल का कहना है कि आलमी अदारा सेहत के स्टैंप के बगैर दवा खरीदी तो कोई हम पर मुकदमा करवा देगा। अद्वियात से सस्ते दामों खरीदी जा सकती हैं। भारत से अद्वियात खरीदने की इजाजत अगर हो तो 50% कम रेट पर अद्वियात खरीदी जा सकती हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान पर WHO से रजिस्टर्ड एक ही कंपनी है जिससे गुज़श्ता 5 साल से जो है वो अद्वियात खरीदी जा रही हैं, जबकि एक कमेटी बनाकर नॉन रजिस्टर्ड अद्वियात का अगर कंपटीशन करवाया जाए तो इतने बड़े सारे 50 करोड़ के खसारे से जो है वो महकमा बच सकता है। और दरखास्त गुजार का कहना है कि जानबूझकर ज्यादा रेट लगाकर जो है वो उससे दवाई खरीदी गई है, जबकि मार्केट में इसका रेट सिर्फ 16 करोड़ है। जी ठीक है, सजाद हुसैन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वासा के साबिक अफसरान पर मनी लॉन्ड्रिंग समेत करप्शन के इल्जामात हैं। साबिक अफसरान ने गैर मुल्की प्रोजेक्ट्स में बेज़ाब्तियां की और जापानी ग्रांट और ट्यूबवेल्स लगाने के मंसूबे में मनी लॉन्ड्रिंग के शवाहिद भी मिले हैं। नैब ने वासा के रिटायर्ड अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया है। मजीद अहवाल जानेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन। के साबिक अफसरान पर मनी लॉन्ड्रिंग समेत करप्शन के इल्जामात सामने आ गए हैं। वासा लाहौर के साबिक अफसरान ने गैर मुल्की प्रोजेक्ट्स में मुबैना तौर पर बेज़ाब्तियां की और जापानी ग्रांट और ट्यूबवेल्स लगाने के मंसूबों में मुबैना तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग के जो शवाहद हैं वो भी सामने आ चुके हैं, जिसके बाद नैब ने वासा के रिटायर्ड अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज कर दिया है। लाहौर न्यूज़ को जो दस्तावेजात मौसूल हुई हैं उसके मुताबिक जापान प्रोजेक्ट के मरकजी किरदार और वासा के साबिक डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर फाइनेंस नवीद मजहर के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। नवीद मजहर के खिलाफ ज़ेरे दफा 18C और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इंक्वायरी का आगाज किया गया है और डिप्टी डायरेक्टर नैब ने रिकॉर्ड के हसूल के लिए सेक्रेटरी हाउसिंग को मरासला भी लिख दिया है। इस मरासले में अहम इंकशाफ ये किए गए हैं कि शहर में 105 ट्यूबवेल लगाने के DC1 की कॉपी फराहम की जाए, प्रोजेक्ट नोट शीट और जायका जापान के साथ होने वाले मुआहदे की कॉपी भी फराहम की जाए। ये जापान जायका से ट्यूबवेल खरीदे के जो मरकजी किरदार वो नवीद मजहर थे, जिनके खिलाफ अब इंक्वायरी का आगाज किया गया है। इस प्रोजेक्ट की मजमूई लागत 2608 मिलियन रुपए थी, जिसमें से 2351 मिलियन रुपए बतौर जायका ग्रांट खर्च किए गए, जबकि पंजाब हुकूमत ने भी ट्यूबवेल्स की तनसीब पर 257 मिलियन रुपए सरकारी खजाने से खर्च किए। इसके अलावा ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि नवीद मजहर की जानिब से जो शहर लाहौर में 105 वासा जायका की ग्रांट से ट्यूबवेल लगाए गए, उनके बेशतर बोर में मुबैना तौर पर तकनीकी मसाइल का भी इंकशाफ हुआ है कि जमीन से पानी के हसूल के लिए किए गए बोर इंजीनियरिंग कवानीन के खिलाफ किए गए। अब इस इंक्वायरी में इन अमूर के ऊपर तहकीकात की जा रही है कि एक तो ये गैर मुल्की जो ग्रांट थी उसमें मुबैना तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग की गई, दूसरा गैर मुल्की ग्रांट से बेज़ाब्तियां की गई और करप्शन की गई। ठीक है ज़ैन, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया ज़ैन। और अब खबर यह है कि मैट्रिक के दूसरे सालाना इम्तिहानात 15 सितंबर को शुरू होंगे। तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। पहले रोज़ एजुकेशन, अल कुरान, तारीख़ पाकिस्तान और तारीख़ इस्लाम के पर्चे होंगे। लाहौर बोर्ड में 33,674 उम्मीदवार शिरकत करेंगे। उम्मीदवारान के लिए लाहौर बोर्ड की हुदूद में 63 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए जाएंगे। तफसीलात क्या है जानते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ।
जी बिल्कुल, 15 सितंबर जो कि कल से है 10वीं जमात के दूसरे सालाना इम्तहानात का आगाज हो रहा है और पहले रोज पर्चाजात एजुकेशन, अल कुरान, तारीख पाकिस्तान और तारीख इस्लाम मुनक्किद किए जाएंगे। दूसरे सालाना इम्तहानात में लाहौर बोर्ड में 33,674 उम्मीदवार शिरकत करेंगे, जिनमें 20,452 लड़के और 13,222 लड़कियां शामिल हैं। इन उम्मीदवार के लिए लाहौर बोर्ड की हदूद में 63 इम्तहानी मराकज कायम किए गए और नए तैनात होने वाले चेयरमैन मोहम्मद अली आगा ने कंट्रोलर इम्तहानात फरहान अली को हिदायत की है कि तमाम इम्तहानी मराकज की कड़ी निगरानी की जाए, किसी भी किस्म की गफलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरे सालाना इम्तहानात में पंजाब भर में 11 लाख से 3,324 उम्मीदवार शिरकत करें, जिनमें 6,92,025 लड़के और 4,12,014 लड़कियां शामिल हैं। ठीक है, आतिफ परवेज अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए लाहौर न्यूज़ HD।